السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تحریم فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج عمران خان کے ایک اور کیس پر سماعت تھی، عدت میں نکاح والے کیس پر سماعت تھی۔ عدالت کا جو آج انوائرمنٹ رہا اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی۔ خاور مانیکا کو عمران خان کے وکیل نے تھپڑ مارے ہیں اور ان پر بوتلیں پھینکی گئی ہیں خاور مانیکا پر۔ یہ کیوں ہوا؟ آخر خاور مانیکا نے بھی تو کچھ کہا ہوگا جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہے انہوں نے یہ ایکشن لیا۔ اور پھر وہیں ساتھ ساتھ جو سیشن عدالت کے جج ہیں انہوں نے مقدمے کا فیصلہ سنانے سے انکار کر دیا ہے۔ ان سب چیزوں کی وجوہات آج کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے عدت میں نکاح والے کیس میں اس پر بات کرتے ہیں کہ سیشن عدالت کے جو جج ہیں انہوں نے مقدمے پر فیصلہ سنانے سے انکار کیوں کیا۔ معذرت کی انہوں نے اور کہا ہے کہ معاملہ دوسری عدالت کو بھیجنے کی درخواست دے دی ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے عدت میں نکاح والا معاملہ، اس پر فیصلہ دوسری عدالت کرے گی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کے مقدمے میں سزا کے خلاف اپیلوں پر مقدمے کی سماعت کرنے والے اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کے جج نے فیصلہ سنانے سے معذرت کرتے ہوئے کہا، ہائی کورٹ سے مقدمہ کسی اور عدالت ٹرانسفر کرنے کا خط بھی لکھ دیا ان لوگوں نے، اور کہا ہے کہ جو جج ہیں جج شاہ رخ، انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا دیا ہے۔ خط میں کہا ہے کہ بشرا بی بی اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر تھی جن پر آج فیصلہ سنایا جانا تھا۔ تاہم مقدمے کے جو فریق ہیں خاور مانیکا، انہوں نے جج پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں خط میں لکھی گئی ہیں۔ عدالت کے جج شاہ رخ نے ہائی کورٹ کو لکھے گئے خط میں کہا، خاور مانیکا کی جانب سے عدم اعتماد کی درخواست اس سے قبل خارج کی جا چکی ہے، تاہم خاور مانیکا نے دوبارہ عدم اعتماد کا جو وہ لے آئے ہیں عدم اعتماد کی درخواست، وہ دوبارہ انہوں نے جج پر ڈالی ہے جنہوں نے آج کیس کی سماعت کرنی تھی اور بعد میں فیصلہ سنانا تھا، لہٰذا اپیلوں کو دیگر کسی اور عدالت میں ٹرانسفر کرنے کی درخواست ہے۔ جج نے لکھا کہ خاور مانیکا اور ان کے وکلا نے ہمیشہ سماعت میں خلل ڈالنے کی کوشش کی۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب ایک فریق جو ہے وہ بار بار عدالت کی سماعت میں خلل ڈال رہا ہے تو کیا جج کو غصہ نہیں آئے گا؟ اگر آپ اتنے سچے ہیں، آپ کو بار بار عدالت بلایا جاتا ہے، آپ عدالت کے ہاتھ سے چکر لگا کر واپس چلے جاتے ہیں، آپ عدالت میں پیش نہیں ہوتے، آپ اتنے سچے ہیں تو آپ پہلی سماعت پر آئیں، اپنے جو آپ کے دلائل ہیں وہ دیں اور آپ چلے جائیں۔ لیکن نہیں، ایک تو بار بار جو عدالت ہے وہ ان کو بلا بلا کر تھک جاتی ہے، اور پھر جب آتے ہیں وہ پھر عدالت کی نہ کوئی عزت ہے اور وہ بار بار اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے قبل خاور مانیکا نے عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کیس کسی اور عدالت کو ٹرانسفر کرنے کی استدعا کی تھی۔ ایک اور بات یہاں پر خاور مانیکا صاحب کو یہ بھی لگتا ہے کہ عمران خان سابق وزیر اعظم رہے ہیں تو جو عدالت ہے وہ ان کو کوئی ریلیف دے سکتی ہے، ان کو جو عدالت ہے وہ عمران خان کی سائیڈ لے گی، خاور مانیکا کی سائیڈ نہیں لے گی۔ یہ بات ان کو لگ رہی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ والا کیس کسی اور عدالت میں ٹرانسفر کیا جائے جہاں پر وہ سیٹسفائی ہوں کہ وہاں پر ان کو پراپر انصاف ملے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بھی اس حوالے سے ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج خاور مانیکا کے ساتھ عدالت میں کیا ہوا ہے۔ جب عدالت اب خود یہ بات کر رہی ہے کہ سماعت میں خاور مانیکا صاحب خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، آج سماعت کے دوران انہوں نے عمران خان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے اور بدتمیزی، انتہائی بدتمیزی کی۔ اس کے بعد جب پھر وہ عدالت سے باہر آئے، بہت زیادہ ویڈیوز ان کی وہ وائرل ہو رہی ہیں ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر، آپ دیکھیں تو جب وہ عدالت سے باہر آ رہی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے ایک وکیل ہیں، انہوں نے خاور مانیکا کو تھپڑ مارے ہیں۔ یہ بات تو غلط ہے کہ آپ اگر کسی شخص کے سامنے اس کے لیڈر کی، اس کے رہنما کی بات کر رہے ہیں یا اس پر گالم گلوچ کر رہے ہیں، اس کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے بارے میں یہ باتیں سن سکیں گے؟ اور ہے بھی وہ وکلا جو عمران خان کی لیگل ٹیم ہے، ان کے سامنے خاور مانیکا صاحب عمران خان کو گالیاں دے رہے تھے۔ اس کے بعد جب پھر وہ عدالت سے باہر آئے، ان کو تھپڑ مارے گئے، تھپڑ ایک وکیل نے مارا، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ان پر بوتلیں پھینکی گئی۔
اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بیوی اہلیہ ہے ان کی عدت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کے سماعت کے بعد تحریک انصاف کے وکلاء اور جو کارکنان ہیں انہوں نے خاور مانیکا پر عدالت کے باہر حملہ کر دیا تھا. کارکنان نے خاور مانیکا پر بوتلیں ماری. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں معاون وکیل انہوں نے خاور مانیکا پر حملہ کیا اور ان کو تھپڑ مارنے کی کوشش کی. یہ وہاں پر سارا آج کا سسٹم رہا ہے اور اپنا جو آپ کہہ لیں کہ سٹوری کی ایک سائیڈ بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو ہے ہی بری, پاکستان تحریک انصاف کو قانون کا کوئی خیال نہیں ہے, عدالت کے احاطے میں کھڑے ہو کر یہ سب کچھ کیا گیا. تو کہانی کا دوسرا رخ نہیں دکھایا جا رہا اور نہ بتایا جا رہا ہے کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا رہی ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا دماغی توازن تو نہیں خراب کہ وہ بلا وجہ عدالت میں کھڑے ہو کر کسی جو فریق آیا ہے اس کو بوتلیں ماریں یا اس کو تھپڑ ماریں. ظاہری سی بات تو کچھ انہوں نے کہا ہوگا جس کے بعد ان کو غصہ آیا ہوگا اور انہوں نے غصے میں کوئی ایکشن لیا ہوگا. کیا انہوں نے یہ, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بولا کہ انہوں نے عمران خان کو گالیاں دی ہیں اور وہ عمران خان کے وکلاء سے برداشت نہیں ہوئی. خاور مانیکا اور جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں ان کے درمیان اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی تھی, جس پر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین بیرسٹر گوہر انہوں نے اس پر اپنی رائے دی اور اس کے حوالے سے بیان دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ خاور مانیکا نے ایسے جو الفاظ ہیں وہ استعمال کیے ہیں جو بتائے نہیں جا سکتے, جو انہوں نے عمران خان کے لیے استعمال کیے, جو عدالت میں کھڑے ہو کر استعمال کیے اور عدالت خاموش رہی. سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا. آج کیس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ڈرامہ کیا گیا. آج جو کچھ کیا گیا یہ اسکرپٹ کے مطابق تھا. خاور مانیکا نے پہلے بھی جج کے خلاف درخواست دی تھی, جیسے تب جج صاحب نے جسے جج صاحب نے جو ہے وہ ڈسمس کر دیا تھا, لیکن خاور مانیکا نے اس کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست نہیں دی تھی. مطلب کہ میں نے کل آپ کو اپنے ویلاگ میں بتایا کہ یہ عمران خان کو زیادہ عرصے کے لیے اندر رکھنا چاہتے ہیں. اب اگر آج خاور مانیکا صاحب یہ سارا تماشا نہ لگاتے, اس طرح کی نازیبا الفاظ استعمال نہیں کرتے, تو جو عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا وہ آج سنا دینا تھا عدالت نے اور پتہ لگ جانا تھا کہ عدت میں نکاح والا کیس ہے اس میں بشرا بی بی آج اپنے گھر جا سکتی تھی اور عمران خان کے حق میں یہ فیصلہ آنا تھا. لہٰذا اس کیس کو مزید لمبا کیا جا رہا ہے, کھینچ کر جان بوجھ کر اس کو اب دوسری عدالت میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. پھر جب دوسری عدالت میں یہ معاملہ جائے گا, 1 سماعت 2 سماعت 3 سماعتیں ہوں گی, پھر اس طرح ٹائم لمبا ہوتا جائے گا جب تک عمران خان صاحب ڈیل نہیں کر لیتے. تو یہ وجہ ہے کہ عمران خان کے کیسز پر فیصلے نہیں سنائے جا رہے. کل سائفر کیس پر عمران خان کی سماعت ہونی تھی اور فیصلہ آنا تھا, تو لہٰذا کل ملک بھر میں چھٹی کر دی گئی. آج ایک اور کیس میں سماعت ہونی تھی, فیصلہ آنا تھا, اور آج خاور مانیکا صاحب نے عدالت میں یہ تماشا لگا دیا ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عدت کیس میں جو آج ہوا یہ انصاف نہیں ناانصافی ہے, یہ انصاف کا قتل ہے. یہ پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا جس کے تحت خاور مانیکا نے بےہودہ اور غلیظ گفتگو کی. خاور مانیکا نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو بتائے نہیں جا سکتے, اور یہ سب کچھ عدالت میں ہوا اور عدالت نے اس چیز کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تھا اور آخر میں جج پر پریشر ڈالا گیا ہے وہ کیس نہ سنے, جیسا کہ جج صاحب نے خود بتایا کہ یہ خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سماعت جو ہے وہ نہ ہو سکے اور اس پر فیصلہ نہ سنایا جا سکے. اس کے بعد اتنی زیادہ عدالت میں بحث ہونے کے بعد, تلخ کلامی ہونے کے بعد, جج صاحب نے پوچھا کہ یہ آپ کوئی سین بنانا چاہ رہے ہیں, خاور مانیکا صاحب سے پوچھا, جس کے جواب میں خاور مانیکا صاحب نے سنیے کیا کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سابق وزیر اعظم ہے اس لیے ان کو نرمی دی جاتی ہے. غریب آدمی کی بھی سن لیں, بچوں کو 1 جنوری کے نکاح کا علم ہی نہیں ہے. میں نے بچوں کو کہا کہ 14 فروری کو عدت ختم ہو رہی ہے, اس کے بعد دیکھنا نکاح آ جائے گا, اور اس کے بعد 18 فروری کو نکاح سامنے آ گیا. میں نے وہی بات کی کہ ان کو لگتا ہے کہ عدالت عمران خان کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ غریب ہے, عدالت ان کی سنے گی نہیں, اسی لیے لہٰذا آج انہوں نے اتنا تماشا کیا ہے اور اس عدالت میں بھی کیس لے کے جائیں گے جہاں پر ان کی سنی جائے اور عمران خان کے دلائل نہیں سنے جائیں. یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.